بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، خواجہ میر درد صاحب کا شعر ہے: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو جو بنایا ہے وہ ایک دوسرے کی غمخواری کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے، ایک دوسرے کے سپورٹ کے لیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے. ورنہ اگر صرف عبادت ہی مقصود ہو کہ بھائی انسان کو بنایا وہ ہر وقت عبادت میں ہی لگا رہے، تو اس انسان سے بہتر یہ کام تو فرشتے کر رہے ہیں. اس کے لیے تو فرشتے کافی تھے، اور فرشتوں نے جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں کے سامنے اللہ نے ذکر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا ایک اپنا زمین پر خلیفہ بناؤں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو کیوں بنا رہے ہیں جو زمین میں جائیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، خون ریزی کریں گے، مقدمات ہوں گے. ہم لوگ قالوا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم لوگ کافی ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا: انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میرا کیا پلان ہے، میری کیا منشا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو خواجہ میر درد صاحب کا یہ شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کروبیاں یعنی فرشتے. کر کہتے ہیں مقرب فرشتے کو، اس کی جمع ہے کروبیاں یعنی فرشتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں نبی بنا کر بھیجے گئے اس ظلم و ستم کی آماج گاہ تھا. کیا گناہ نہیں تھے جو نہیں ہوتے تھے وہاں؟ کیا ظلم تھے جو نہیں ہوتے تھے؟ یہاں تک کہ بچی کی پیدائش کو وہ لوگ برا سمجھتے تھے اور زندہ ہی درگور کر دیتے تھے، زندہ ہی دفن کر دیتے تھے. لیکن نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا. وہ لوگ جن میں درندگی تھی انہی کو رہبر بنا کے چھوڑا. تو نبی کے اخلاق کریمہ نے لوگوں کو رہبر بنا دیا. انہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم، ایک حدیث، ایک مختصر سا وعظ، اس کا ذکر چل رہا ہے 2 ہفتوں سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے تو لوگوں نے کہا قد قدم رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں شور و گل مچ گیا، بھگدڑ مچ گئی. جوک در جوک لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے اور سب کی زبان پر یہ بات تھی قد قدم رسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے ہیں، اللہ کے رسول آ گئے ہیں. 3 مرتبہ اللہ کے رسول آ گئے. سب جمع ہو گئے ارد گرد دیکھنے کے لیے. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں بھی دیکھنے کے لیے چلا گیا کہ دیکھوں تو صحیح. جب وہ گئے تو کہتے ہیں کہ جو پہلی بات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تو وہ یہی تھی کہ ایھا الناس، اے لوگوں. کیونکہ ہمارے نبی سب کے لیے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تمام لوگوں کے لیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کو مخاطب کیا ایھا الناس، اے لوگوں.
بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو مخاطب کیا، ہم سب کو مخاطب کیا، ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام ایسی چیز ہے کہ ایک دوسرے کو دعا دو گے تو دل میں کچھ کدورت ہوگی اگر تو ختم ہو جائے گی، کیونکہ سلام دعا ہے۔ اسی لیے صوفیہ، بزرگان دین جو اللہ والے، خانقاہ والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی سے نہیں بن رہی ہے، آپ اس کا نام لے کر دعا کرو، آپ کے دل سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ رہتا نا بھائی، کسی سے غصہ رہتا ہے آدمی کو، کسی نے تکلیف پہنچا دی، کسی نے بھری محفل میں انسلٹ کر دیا، کسی نے حق مار لیا، کسی نے لڑائی جھگڑا کر لیا، تو اب تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا علاج کیا؟ اس کا آسان علاج تو سلام ہے، سلام کرو۔ سلام دعا ہے، جب دعا دیں گے اور وہ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا تو دل میں جو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو کچھ نفرت ہے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہوگی۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں اس کا نام لے کر دعا کرو کہ اے اللہ، اب مثال کے طور پر عبد الرحمان بھائی کو معاف کر دیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے، سمجھ میں آئی بات، ان کے درجات کو بلند کر دیجئے، ان کے کاروبار میں برکت دے دیجئے۔ یہ جب آپ دعا کر کے دیکھو، یہ بزرگان دین نے ایک تجویز اور ایک نسخہ منتخب کیا ہے اپنے باطن کی صفائی کے لیے، کیونکہ سینہ بے کینہ ہونا چاہیے۔ سینے میں اگر نفرتیں بھری ہیں اور دشمنیاں بھری ہیں تو ایسے شخص کی مغفرت شب قدر اور شب برات میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ دل جو بغض پالے ہوئے ہو، نفرت پالے ہوئے، اس کی مغفرت شب قدر اور شب برات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ بتائیے، تو ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ سینہ بے کینہ، اور پھر نبی کی یہ تعلیم کہ ایک دوسرے کے کام آؤ، دکھ درد بانٹو۔ جو میں نے پہلے شعر پیش کیا وہ پوری تقریر کا خلاصہ پہلے ہی ہم نے بیان کر دیا، اور 2 ہفتوں کا بھی خلاصہ سمجھو اس شعر میں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو دیا۔ ہم ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں۔ یہ نہیں کہ اپنے کو کیا انوالو نہیں ہونے کا، انوالو یہ بہت چلتا ہے اپنے یہاں، عام آدمی کی زبان پر یہ لفظ رہتا ہے انوالو۔ مجھے اتنا غصہ آتا ہے اس لفظ کو سن کر کہ مت پوچھو۔ مجھے بھی مطلب یہ نصیحت کی گئی کہ بھائی انوالو نہیں ہونے کا کہیں پہ بھی۔ بھائی عالم عالم کے لیے، صرف کرانتی کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، علامہ اقبال کا مصرع ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے گری پڑی کہ بھائی انوالو نہیں ہونے کا۔ پھر کیا ہے، آپ جانوروں کے ساتھ رہا کریں، پھر وہ کدھر بھی انوالو نہیں ہوتے، اپنا کھاتے اپنا جیتے ہیں، مست کہیں پر بھی پارکنگ کر لیتے ہیں خود کی، روڈ پر بھی۔ کیا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو دیاں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ کا پہلا خطبہ کیا ہے؟ آپ کا پہلا بیان کیا تھا لوگوں کے لیے؟ وہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ۔ نمبر 2، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ بھائی مہمان نوازی، مہمان آ گئے۔ نمبر 2، ہدیے کے طور پر۔ ہدیہ یعنی وہ ہمارے یہاں جو قرآن کا چلتا ہے وہ نہیں، ہدیہ قرآن ختم ہوا تو ہدیہ کر رہے ہیں۔ ہدیہ کا مطلب کیا؟ اگر یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کو دعوت کھلائیں اور کھانے کا ہدیہ پیش کریں، یہ تو بالکل صحیح مطلب ہے۔ اور یہ مطلب ہے کہ انکمنگ فری، یعنی ہدیہ فری، ہدیہ لے کر آؤ بھائی، میرا قرآن کمپلیٹ ہوا ہے تو آپ ہدیہ دو ہم کو، یہ بالکل غلط مطلب ہے، یہ رسم ہے، اس کو ختم کرو، اس کا نام دوسرا رکھ دو۔ دعوت تقریب ختم قرآن یا تقریب ختم قرآن، یہ کیا ہدیہ؟ یعنی آپ نے کہا بھائی ہدیہ، یعنی تم کو ہدیہ لانا ہے۔ ہدیہ مانگ کر لیا نہیں جاتا، پوچھ کر دیا نہیں جاتا، ہدیہ دل سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ لین دین کا جو مسئلہ ہے،
یہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. اب آدمی ٹینشن میں، 4 جگہ سے دعوت ہے تو کہاں کہاں لفافہ لے کر جائے، اور پھر جیسا لون ویسا لفافہ، جیسا ہال ویسا لفافہ. سماج بھون ہے تو 200-300 میں چل جائے گا، اب لمبا ہے تو پھر لمبے ہونا پڑے گا، اس میں لمبا جائے گا. یہ کیا جہالت ہے. ہم لوگ ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے، یعنی نیت ہی نہیں کر رہا ہے کوئی کہ مجھے ختم کرنا ہے یا مجھے نہیں لینا ہے. ارے بھائی نیت تو کرو، کوشش تو کرو. کچھ لوگ بندے ایسے ہیں ماشاءاللہ جو منع کرتے ہیں کہ بھائی نو گفٹ، تحفہ صرف دعاؤں کا. بہت اچھا، تحفہ صرف دعاؤں کا، بہت اچھا. یہ ماشاءاللہ قابل تعریف بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے، یعنی اس کو فالو کرنا چاہیے. اب وہ زبردستی کا لینا دینا یہ سب جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے لینا دینا. کیونکہ دے رہے ہیں 200 کا، لے رہے ہیں 300 کا. یہ کیا ہے؟ اس کو کس میں شامل کریں گے؟ اس کو ناجائز میں شامل کریں گے. بہرحال تو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ. کھانا کھلاؤ. کھانا کی میں نے بتایا ایک قسم کیا ہے؟ مہمان نوازی. مہمان گھر پر آ گئے، آپ نے ضیافت کر دی، ضیافت بھی ایک قسم کا کھانا ہے. نمبر 2 ہدیہ. ہدیہ مطلب یہ کہ ایسے ہی دل چاہا کھانا بنائے اور دوستوں کو دعوت کر دی، پیسہ دینے کے بجائے، کپڑا دینے کے بجائے کھانا کھلا دیے. اس کو شریعت میں، اپنے کامتی کی زبان میں نہیں، شریعت کی زبان میں اس کو ہدیہ کہیں گے. جیسے آدمی پیسہ کسی کو دیتا ہے ہدیہ ہے، تو اس طرح کھانا کھلا رہا ہے تو اس کو شریعت کہتی ہے کہ ہدیہ کا ثواب ملے گا. نمبر 3 صدقہ. کہ بھائی آدمی نے دیکھا کوئی مسکین محتاج ہے، اس کو کہا کہ چلو میں آپ کو کھانا کھلا دیتا ہوں. پھر وہ کھانے کی نیت اس نے کر لی کہ یہ جو میں کھانا کھلا رہا ہوں اس کا ثواب میرے والد مرحوم کو پہنچ جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صدقہ ہے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے. لیکن ابھی دعوتوں کا سلسلہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بھائی فلاں بزرگوں کے نام پر دعوت ہے، تو یہ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے بزرگان دین، اولیاء اکرام، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام علیہم الرضوان، ان سب کے نام پر ایصال ثواب آپ کو جب دل چاہے تب کرو. کوئی وقت طے نہیں ہے اور کوئی کھانا ہی فکس نہیں ہے. لیکن کوئی رسم بنا لینا، کوئی تاریخ فکس کر لینا اپنی طرف سے، یہ صحیح نہیں ہے اور ایسی دعوتوں میں شرکت بھی صحیح نہیں ہے. اگر آپ بزرگوں کے نام پر ایصال ثواب کر رہے ہیں یا اپنے والدین کے نام پر ایصال ثواب کر رہے ہیں تو وہ کھانا آپ کس کو کھلائیں گے؟ غربا، مساکین کو، محتاجوں کو، نہ کہ خود ہی. سمجھنا ہے؟ تم میرے کو حاجی صاحب بولو، میں تم کو حاجی صاحب بولتا، دونوں خوش رہیں گے. بی ہیپی یو ہیپی. یہ کیا ہے؟ کچھ بھی. تو ایسی دعوتوں سے بچیں. لوگ فون کرتے ہیں کہ بھائی اس میں جا سکتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر آپ فقیر ہیں تو جا سکتے ہیں. چوکھا جواب، گجراتی زبان میں بولتے اس کو، صاف صاف جواب. اگر آپ فقیر ہیں تو جائیے، کیونکہ وہ فقراء کے لیے ایصال ثواب کا کھانا. وہ بولتے میں فقیر نہیں ہوں تو میں نے کہا مت جاؤ. تو بھائی بزرگوں کے نام پر یا اللہ والوں کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر، انبیاء کرام کے نام پر کھانا اگر آپ کو کبھی بھی کرو. اپنے مرحومین کے نام پر آپ کو کھانا کرنا ہے کبھی بھی کرو. کوئی دن تاریخ فکس نہیں ہے. اور اگر آپ برسی وغیرہ منا رہے ہیں تو پھر غیر مسلموں سے پوچھ لو کہ بھائی یہ کیا ہے. وہ مناتے ہیں برسی ورسی، تو بالکل غلط ہو گیا. اسی طریقے سے کھانے کی بہت ساری قسمیں اپنے معاشرے میں چل رہی ہیں. ایک چلہ ہوتا ہے. چلہ کیا ہوتا ہے بتانا اگر غلط ہو تو؟ وہ عورت جب ڈلیوری ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی، پھر 40 دن تک وہ اپنے گھر پر رہتی ہے، چاہے میکے میں چاہے سسرال میں، جدھر بھی. اپنے کو اصل چلے سے لینا دینا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کا 40 دن پورا ہوتا ہے تو پھر دعوت ہوتی ہے. یہی ہے چلہ کہ کچھ اور ہے؟ اور جماعت والے چلے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ اس کے چلے کی بات کر رہا ہوں. یہی ہے چلہ. بالکل ناجائز. کیا ہے بھائی یہ کیا تماشا ہے؟ چلہ کر رہے ہیں، کوئی حقیقت ہی نہیں.
اور اس میں پھر شریک ہوتے ہیں سب کہ دعوت آئی تو جانا ہے، سنت ہے دعوت قبول کرنا. ارے بھائی رسوم رواج کا بائیکاٹ کرنا بھی سنت ہے. صرف میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھرو تھرو یہ مزاج بنتا جا رہا ہے. امت دعوت یعنی وہ امت جس کا کام یہ تھا کہ بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. ایک صاحب نے کہا ہے امت دعوت یعنی یہ امت اب یہ مطلب امت کی دعوت کھا رہے ہیں. امت دعوت یعنی امت کی دعوت کھا رہے بس. عجیب بات ہے. اس سے اصلاح ہوگا، اس سے اصلاح ہوگی. تو بھائیوں بزرگوں کھانا کھلاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. لیکن یہ کہ جو رسوم رواج بدعات خرافات اس سے بچو. نہ جاؤ نہ بلاؤ نہ کھاؤ نہ کھلاؤ. سادھارن سی بات. جو بھی آپ کو لگے کہ بھائی محتاج ہیں ضرورت مند ہیں ان کو کھانا کھلاؤ. یا پھر دوست احباب ہیں ان کو دعوت دو. رشتے دار ہیں ان کو دعوت دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شادی کے موقع پر کیا کریں، کامتی رشتے داروں کا شہر ہے، پوری کامتی رشتے دار ہے، کس کو چھوڑیں؟ اس کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بزرگ نے بتلایا تھا کہ پورے سال اگر آپ رشتے داروں کے حقوق کا خیال رکھیں تو شادی کے موقع پر اگر آپ سادگی سے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کریں گے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. پورے سال پوچھتے نہیں. پورے سال کیوں نہیں پوچھتے بھائی؟ سال میں کبھی بھی ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا، جمعہ تو چلتی ہی رہتی ہے نا. جمعہ وہ تو ہے، لیکن رشتے دار یہ تو داماد کے لیے جمعہ ہی ہے بطور خاص کہ داماد کو بلانا ہے اور اپنی بہو کو جانے نہیں دینا ہے. یہ ظلم ہے نا. داماد کو بلانا ہے کیونکہ جمعہ ہے اور بہو اس کو نہیں جانے دینا ہے کیونکہ یہ جا کے کیا کرے گی. اب شادی ہو گئی اپنے گھر میں رہے تو شادی ہو گئی آپ کی بیٹی کی تو وہ بھی اپنے گھر میں رہے. ویل للمطففین، ہلاکت ہے مطففین کے لیے. مطففین کون ہے؟ اپنا حق لینا ہو تو پورا لیتے ہیں اور جب دینا ہو تو اس میں کمی کوتاہی کرتے ہیں. چاہے وزن کرنے کا معاملہ ہو، چاہے وزن کرنے کا معاملہ ہو، چاہے نمبر 2 ڈیوٹی کرنے کا معاملہ ہو. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی 5 گھنٹے کر رہے ہیں، تنخواہ پوری لے رہے ہیں. یہ بھی مطففین میں شامل ہے. اپنی بیٹی کے لیے دوسرا اصول اور بہو کے لیے دوسرا اصول، یہ بھی مطففین میں شامل. بات سمجھتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں کھانا کھلائیں. دوست احباب رشتے دار، سمجھنا ہی بات. مسکین محتاج مسافر سفیر حضرات، مانگنے والے، راتوں میں ادھر ادھر فٹ پاتھوں پر سونے والے، بس اسٹیشن پر سونے والے، بس اسٹاپ وغیرہ پر، جہاں آپ کو لگے کہ بھائی یہ ضرورت مند ہے اس کو کھانا کھلاؤ. یہ ہمارے نبی کی تعلیم. اڑوس پڑوس حدیث شریف میں کہ سالن تھوڑا بڑھا لو. کیوں؟ اپنے پڑوس کے یہاں دے دو، اس لیے بڑھاؤ. اور ہم لوگ بڑھاتے ہیں کہ 2 دن چلے گا. فریز زندہ باد، فریز زندہ رکھے گی. اور فریز سے بڑھ کر ڈی فریزر جو بقرعید ٹو بقرعید کرنے والی ہے نا. تو رکھ کر گوشت کھانا منع نہیں ہے، لیکن دوسروں کو بھول جانا، رشتے داروں کو، اڑوسیوں پڑوسیوں کو، محتاجوں کو بھول جانا، یہ بے مروتی ہے. یہ بے مروتی ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کھانا کھلاؤ. لیکن کھانا کھلاؤ اور کھانے میں نے سمجھایا، پھر سے سمجھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کھانا کون سا ہے. اگر صحیح ہے بالکل جائیے. اگر رسوم رواج بدعت و خرافات پر مبنی ہے وہ والا کھانا ہے، چھٹی چلا، چھٹی کے بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں. بات سمجھتے ہیں؟ عقیقہ ہے. اسی طرح ختنے کی دعوت ہوتی ہے. عقیقہ کی دعوت مستحب ہے، لیکن ختنہ یعنی وہ کٹنگ پیسٹنگ کی دعوت، پہلے اس کو پورے شہر میں گھوڑے پر گھمائیں گے. میں نے پوچھا کہ بھائی جب اس کی کٹنگ ہو گئی تھی گھوڑے پہ کیسے بیٹھ رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ کٹنگ بعد میں ہوگی، ابھی تو اس کو پورے شہر میں گھما رہے ہیں، اس کی کٹنگ پیسٹنگ ہونے والی. اس کی بھی دعوتیں ہوتی ہیں جس کو ختنے کی دعوت کہتے ہیں. صحابہ کرام ایسی دعوتوں میں شریک نہیں ہوتے تھے. فرماتے تھے یہ کیا ہے، یہ تو نئی چیز ہے. ہاں عقیقہ مستحب ہے، ختم قرآن پر دعوت مستحب ہے، آپ کریں گے ثواب ملے گا. آپ نے مکان بنایا نیا، آپ اس میں شفٹ ہو رہے ہیں، اس کی دعوت کر رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے.
निकाह हुआ, वलीमा सुन्नत है, बात समझते हैं। लेकिन ये कि कुछ भी हाजी खाना रस्म रिवाज, इसको बंद करो, उम्रे का खाना ये भी बंद करो, पैसा बचाओ, काम में लाओ, अपने ऊपर खर्च करो, घर में एसी उसी लगवा लो, 4 व्हीलर खरीद लो, अच्छी तालीम दो अपने बच्चों को, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, इस्लामी माहौल में पढ़ाओ। ये नहीं कि फ्री में जहां जा रहे हैं सब वहीं भेज दो, दीन ईमान का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि वहां फीस नहीं लगती, बस बड़े होने दो। मदरसे के तलबा के सिलसिले में एक बुजुर्ग ने बात कही थी, उन तलबा के बारे में जो जाते और कुछ भी नहीं करते, न पढ़ाई की, न लिखाई की, न कोई तौर तरीक सीखा, बस गए और आगे। उनके बारे में एक जुमला किसी बुजुर्ग ने कहा था, वो मैं ऐसे इदारों या ऐसे लोगों के बारे में भी मैं कहूंगा कि जिसमें कोई तरक्की बच्चे की नहीं हो रही है। क्या जा हिमारुन सगीर वरजा हिमारुन कबीर, ये छोटा गधा बनकर आया था, बड़ा हट्टा कट्टा गधा बनकर वापस जा रहा है। समझ में आई बात? तो हम ऐसे इदारों या ऐसे स्कूलों में भेजें अपने बच्चों को जिसमें कोई तालीम और तरबियत का एहतमाम ना हो, ईमान के बचाने की कोई फिक्र ना हो, बस फ्री ये इसलिए भेज रहे हैं। तो भाई आप वो पैसा शादी ब्याह वाला और इधर उधर जो आपने खर्चे किए, हल्दी मंडप दुनिया भर का तमाशा, ये पैसा बचाकर आप अपने बच्चों को पढ़ाई पर लगाते तो बच्चे काम के बनते। अब आप कह रहे बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा है, भाई कुछ आए तो ना, उसको कुछ आता ही नहीं, कोई हुनर ही नहीं है उसको, डिग्री बहुत है, पास हो गई इधर उधर सेटिंग करके, लेकिन किसी काम का नहीं है तो काम नहीं मिल रहा है। हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं है कदरदां की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। आप अपने अंदर टैलेंट पैदा कीजिए, आप गुफा में भी छुप जाएंगे, दुनिया आपको वहां से खींच कर लाएगी कि आप गुफा में बैठने के लिए नहीं है। समझ में आई बात? आप गुफा में बैठने के लिए नहीं, आप ऑफिस में बैठने के लिए हैं। आप हमारे यहाँ काम कर लीजिए, सर 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 करके कह कर लोग आपका सर दुखा देंगे। अगर आपके अंदर काबिलियत होगी तो, और काबिलियत नहीं है तो फिर क्या है? ट्यूबलाइट खराब हो जाए तो उसको सुकेश में रखते हैं, कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। तो अपने अंदर काबिलियत पैदा करने की जरूरत है, अपने बच्चों के अंदर टैलेंट पैदा करने की जरूरत है, और वो पैसे को सही इस्तेमाल। तो खाना खिलाएं। नंबर 3 पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारी निभाओ। अब ये रिश्तेदारी हमको मैंने बताया कभी आ जाती है, शादी ब्याह के मौके पर, बीच में कभी नहीं। शादी ब्याह के मौके पर जिनसे नाराजगी है उनको भी मना लेते हैं, शादी ब्याह हो गई, बात खत्म, रात गई बात गई, अब जाओ तेल लेने क्योंकि बहुत महंगा हो गया तेल। भाई हमेशा रिश्तेदारी निभाना है, शादी ब्याह के मौके पर भी, उसके अलावा मौकों पर भी हमेशा अपने दिल को बड़ा रखना है, और जो आपसे कट रहा है आप उससे जुड़िए। जैसा कि पहले भी समझाया गया, सिल मन क़ताअ, उससे जुड़ो जो तुमसे कट रहा है। आपको सलाम नहीं कर रहा है, आपको नहीं पूछ रहा है, कोई बात नहीं, वो उनका फर्ज है, वो जाने। अपने को सलाम भी करना है, अपने को हाल खैरियत भी पूछना है, बीमार हो जाए तो इयादत भी करनी है, दावत दे तो शरीक भी हो जाना है। बात समझते? ये हमारे नबी की तालीम, रिश्तेदारी निभाओ। कितनी दरारें हैं हमारी रिश्तेदारियों के सिलसिले में, कितनी। जरा जरा सी बात पर हम लड़ लेते हैं, फिर बातचीत बंद कर देते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं, तय बड़ी की मैं बड़ी में लय बड़ी वाला मामला हो जाता है। रिश्तेदारी निभाओ, क्योंकि हदीस शरीफ में है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, जो रिश्तेदारी को तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो रिश्तेदारी को तोड़ता है, शबे कदर और शबे बारात में ऐसे आदमी की मग़फ़िरत नहीं होती। जो रिश्तेदारी को तोड़ता है उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं होता है, उसके सारे अमाल एक जगह कोने में रखे जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते कोने में रखो, जब तक ये सुलह सफाई नहीं कर लेंगे इनके अमाल कबूल नहीं किए जाएंगे। बल्कि बाज़ रिवायतों में कि कोई आदमी अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करे और फिर वो अगर इंतकाल कर जाए तो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि उसका अमाल तो कोई कबूल हो नहीं रहा है। हदीस शरीफ। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर माफी तलाफी आसान है, कयामत के दिन तो मकबूल नेकियां देनी पड़ेंगी और फिर मामला साफ होगा। तो नेकियां अपनी कैसी हैं कैसी नहीं अपने को सब मालूम है कि भाई काबिल कबूल हैं कि मरदूद हैं कि मकबूल हैं, कैसी हैं। इसलिए दुनिया में छोटा बन जाओ अल्लाह के लिए। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अपने आप को अल्लाह के लिए छोटा बनाएगा अल्लाह उसको इज्जतों से नवाजेंगे।
غلطی نہیں ہے تو بھی معافی مانگ لو. سامنے والا دل میں شرمندہ ہوگا کہ غلطی تو میں نے کی تھی لیکن معافی یہ مانگ رہا ہے. اور آپ کے بچے جب دیکھیں گے, بیوی دیکھے گی, آپ کے دوست احباب جب دیکھیں گے تو ان کو بھی حوصلہ ملے گا کہ یار ہمارے دوست نے ایسا کیا, اس کی غلطی نہیں تھی پھر بھی معافی مانگ لیا, تو وہ لوگ بھی ایسا کریں گے. آپ کے بچے بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں. تو میرے بھائیوں بہت بگاڑ ہے ہمارے معاشرے میں, بہت بگاڑ. سسرال نہیں جاتے, کچھ بول دیا تھا کبھی سسر جی نے یا ساس نے یا سالے صاحب نے, برادری نسبتی نے کچھ بول دیا تو اب بس منہ بنا لیے, جاتے ہی نہیں. ذرا سی بات پر ناراض. اب شادی بیاہ کا موقع ہے یا کوئی خاص موقع ہے تو ان کو جا کر مناؤ, عجیب بات. اور پھر میرے بھائیوں ذرا ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جا کے ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے قطع تعلق کر لے تو پھر ہم کہاں جائیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک رشتے دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے تھے. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگا تھا اس میں حضرت مصطح بھی شریک ہو گئے تھے باتوں باتوں میں. حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوئے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں لیکن یہ میری بیٹی کے الزام میں شریک ہے, تو مدد کرنا بند کر دیے کہ اب میں مدد نہیں کروں گا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی 18واں پارہ سورہ نور, اس میں آپ پڑھو وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اس میں یہ باتیں ہیں کہ کوئی بھی مالدار شخص, کوئی بھی فضل و کمال والا شخص قسم نہ کھا لے کہ اب وہ کسی کو کچھ دے گا نہیں. یہ قسم نہ کھائیں بلکہ قسم کو توڑ دیں. حضرت ابو بکر نے بھی قسم کھا لی. اور ان لوگوں کی مدد جو اللہ کے لیے راستے میں جو ہے ہجرت کر کے آئے ہیں اور اللہ کے راستے میں جو لڑتے ہیں, اور ان کو چاہیے کہ یعنی فضل و کمال والے شخص کو چاہیے, مالدار شخص کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے. کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی تو فرمایا کہ بلا کیوں نہیں, میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے. اور فوراً اپنی قسم کو توڑ دی اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدد کرتے تھے وہ مدد بدستور جاری ہو گئی اور اس میں کچھ اضافہ بھی کر دیا. تو ہم چاہتے ہیں نا بھائی, ہم ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں. تو اس کے لیے 4 کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. سلام کو پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ, رشتہ داری نبھاؤ, اور نمبر 4 رات میں نماز پڑھو یعنی تہجد پڑھو, نفل نماز پڑھو. تو میرے بھائیوں بزرگوں ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا. اور رشتہ داریوں کے سلسلے میں آپ بڑے ہیں کوئی بات نہیں, آپ چھوٹے سے معافی مانگ لیں گے تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے, اس کی نظر میں بھی اور بڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے نزدیک بھی آپ بڑے ہوں گے. حدیث شریف میں کہ 2 لوگوں میں انبن ہو, جو پہل کرے گا وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. ہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے. بعض لوگ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو غلط ہوتا ہے. مثال کے طور پر, یہ مثال میں جان بوجھ کے دے رہا ہوں, 3 طلاق دیے بیوی کو اور پھر رکھ لیے, یہ حرام ہے. 3 طلاق کے بعد آپ بیوی کو نہیں رکھ سکتے. کوئی مہیلا منڈل کوئی بھی شخص اگر آپ کو رکھوا رہا ہے تو وہ بھی مجرم ہے. اور مہیلا منڈل کو کیا لینا دینا ہے آپ سے, اس کو قرآن سے کیا لینا دینا. اگر وہ سیٹنگ کرا دی ہے تو کیا آپ کی سیٹنگ صحیح ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی, اسلام کے اعتبار سے نہیں ہوگی. 3 طلاق کے بعد بیوی آپ کی بیوی نہیں رہتی. وہ کہیں شادی کرے, پھر اس کا شوہر اپنی مرضی سے اس کو چھوڑے, پھر وہ عدت گزارے اور پھر آپ سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ پروسیس ہے پورا. لیکن یہ کہ بس 3 طلاق ہوئے رکھ لیے, یہ حرام ہے. ایسے لوگوں کو سمجھاؤ, نہ سمجھے ان کا بائیکاٹ کرو, ان سے بات چیت بند کرو. یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے نفرت ہے, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے نفرت, اللہ کے لیے بات چیت بند کرنا. بات سمجھتے ہیں؟ آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا, بار بار سمجھا رہے, آپ بات بند کر دو کہ میں بات نہیں کرتا. اب بات بند کر دیے, حالانکہ یہ قطع رحمی نہیں ہے, یہ گناہ نہیں ہے, یہ اصلاح کے لیے ہے, یہ اللہ کے لیے ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں یہ وضاحت اور یہ تفصیل ہے اس کی قطع تعلق کی. اور ہم لوگ جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں وہ اپنے مفاد, اپنی اغراض کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں. ہاں کوئی شریعت کا حکم کوئی توڑ رہا ہے, آپ اس کو سمجھا رہے پھر بھی نہیں مان رہا ہے, ہم آپ سے بات نہیں کریں گے.
کوئی میں نے بتایا نا 3 طلاق دے کر رکھ لیا، آپ سمجھا رہے نہیں مان رہے، اس کے آنا جانا بند کر دو. یہ بائیکاٹ کرنا ضروری ہے ہر ایک آدمی پر، جس کو معلوم ہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک اور پوائنٹ رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائما نصیب فرما. جن کے آپریشن وغیرہ ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں، کامیابی عطا فرما، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرما، زندگانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، علاج و معالجے کو آسان فرما، علاج و معالجے کو سستا فرما. علاج و معالجے کے سلسلے میں جو دھاندلی ہو رہی ہیں، پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہدایت نصیب فرما. دھاندلیوں کو، دھوکے کو ختم فرما. پیارے اللہ، دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. پیارے اللہ، ہمیں ان کے لیے خوب اصالہ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا. جو مقروض ہیں پیارے اللہ، ان کے قرضوں کو عافیت سے ساتھ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما. پیارے اللہ، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، فلسطین، غزہ، ملک شام میں مسلمانوں کی مدد فرما. اہل حق کا غلبہ نصیب فرما، ظالمین کو نیز و نابود فرما. پیارے اللہ، ہماری اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. ہر طرح کے کالے قانون سے ہماری اس وطن عزیز کی حفاظت فرما. وقف پراپرٹیز کی حفاظت فرما. مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما. اور ان جگہوں کی جو حفاظت کے سلسلے میں جو تدابیر ہیں پیارے اللہ، انہیں ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کی غفلت سے ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، امیدوں سے بڑھ کر بنا. اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما. ہماری نئی نسل کی، ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان و عقائد کی حفاظت فرما. کفریہ شرکیہ کاموں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ، ہر طرح کی کفریہ شرکیہ باتوں سے، پروگراموں سے ہماری حفاظت فرما. کفریہ شرکیہ کلمات سے ہماری حفاظت فرما. ایمان مل جانے کے بعد ضلالت و گمراہی، کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما. نعمت ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ایمان کی سربلندی کے لیے جو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، دین کی سربلندی کے لیے جو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، تمام کوششوں کو قبول فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا